اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 176 اور اس کے بعد پھر سورہ مائدہ کی پہلی دو آیتیں۔ سورہ نساء کی جو آخری آیت ہے اس میں ایک حکم شریعت ہے جسے پروردگار عالم بیان کر رہا ہے، اور اس شان کے ساتھ کہ یہ آپ سے حکم شرعی دریافت کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم شرع بیان کرتا ہے، بتاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو موضوع ہے سوال کا وہ کلالہ ہے، اور اس کی پھر 4 شقیں ہیں کہ جسے یہاں پر ایلوبریٹ کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ کلالہ کا مطلب ہے بھائی بہن، اور ان کے جو میراث کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ سورہ نساء کے آغاز ہی کی آیات میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ میراث کی تقسیم میں 3 گروہوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اگر پہلا گروہ ہو تو دوسرے گروہ کی باری نہیں آتی، دوسرا گروہ ہو تو تیسرے گروہ کی باری نہیں آتی۔ تو یہاں پر یہ جو کلالہ کی بحث ہے وہ دوسرے گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس کے اندر ایک شق تو یہی ہے کہ اولاد میں سے کوئی نہ ہو، اور دوسری شق جو ہے وہ احادیث کے ذریعے سے سمجھائی گئی کہ ماں باپ میں سے بھی کوئی نہ ہو، اور اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی اگر ایک بہن ہے تو اس کا مسئلہ کیا بنے گا، اور وہ اگر بہن انتقال کر جائے تو پھر یہ اس کا ورثہ کس طرح سے لے گا۔ تو دو سچویشنز یہی ہیں کہ اگر ایک شخص ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کو آدھا ترکہ ملے گا، یعنی جو مرنے والے نے چھوڑا ہے اس کا نصف اس کو مل جائے گا، اور اگر بہن کا انتقال ہو گیا تو وہ اس کا وارث بنے گا پورے کا، اور کنڈیشن اس میں بھی وہی ہے کہ اس کے یہاں بھی کوئی اولاد نہ ہو۔ اور اگر 2 بہنیں ہیں تو پھر ان دونوں کو 2/3 ملے گا، یعنی 2/3 ملے گا اس بھائی کے ورثے میں سے۔ اور اگر اس طرح سے معاملہ ہے کہ بہن بھائی دونوں ہیں اور مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو پھر اس کے بعد فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ لڑکوں کا حصہ دگنا ہوگا لڑکیوں کے مقابلے میں، یعنی بہنوں کا حصہ آدھا ہوگا اور بھائیوں کا حصہ ڈبل ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا۔ اب یہ 4 کیسز بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، صاف صاف بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے جو بالکل ویلڈ سوال ہے کہ کلالہ ہی کے عنوان سے اس سورہ کے آغاز کی آیات میں جہاں پروردگار عالم نے میراث کو ڈسکس کیا تھا وہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا تھا جو اس سے مختلف تھا، اور یہاں پر یہ جو سچویشنز بیان کی گئی ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو ان دونوں کو ریکنسائل کیسے کیا جائے گا؟ لفظ وہاں پر بھی کلالہ ہے اور لفظ یہاں پر بھی کلالہ ہے۔ اسی کو علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں سمجھایا ہے کہ وہاں پر جو مسئلہ بیان ہوا وہ کلالۃ الام کا تھا، یعنی میت کے وہ بھائی بہن جن کی ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہے، ان کا یہ حکم جو آغاز میں بیان ہوا تھا کہ اگر ایک ہو تو چھٹا حصہ اور ایک سے زیادہ ہو تو تیسرا حصہ۔ اور اب یہاں جو حکم بیان ہو رہا ہے وہ کلالۃ الابوین اور کلالۃ الاب کا ہے، یعنی سگے بھائی بہن جو ایک ماں باپ کے ہیں یا ایسے ہیں کہ جن کا کم سے کم باپ ایک ہی ہے مگر مائیں مختلف ہیں، کہ اگر سگے بھائی بہن کی موجودگی میں تو ان کو میراث ملتی ہی نہیں، لیکن اگر سگے نہ ہوں تو یہ ان کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی جگہ پر ان کو حق ملتا ہے۔ تو جو ان کا حق ہوگا وہ ان کو مل جائے گا، اور اب ان کا یہ حکم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک بہن ہو تو آدھا، ایک سے زیادہ بہنیں ہوں تو ثلثین، اور اگر ایک یا کئی بھائی ہوں تو کل متروکہ، اور اگر بھائی بہن مخلوط ہوں تو بھائی کو دوہرا اور بہن کو سنگل۔ یہ ان بھائی بہنوں کا حکم ہے۔ علامہ سید علی نقوی صاحب کا ایک بہت اچھا تبصرہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ تفصیل فقہ اسلامی میں متفق علیہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ تفصیل کہاں سے معلوم ہوئی؟ قرآن مجید میں تو دونوں جگہ کلالہ کی لفظ ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ماخذ احکام، یعنی احکام کو ڈرائیو کرنے کی جو سورسز ہیں اس کے لیے قرآن اکیلا نہیں اتارا گیا، بلکہ قرآن کے ساتھ تفصیلات کے بیان کرنے کے لیے ایک دوسرے ترجمان کو مقرر کیا گیا تھا۔ پھر اگر آپ اس ترجمان کو چھوڑ کر تنہا قرآن کو کافی سمجھ لیں گے تو صحیح تعلیمات اسلام کہاں حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت عمدہ تبصرہ ہے اور اس کیس کے اندر پوری طریقے سے ویلڈ بھی ہے۔
یہیں سے ہمیں آخری جو جملہ ہے اس کی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پروردگار نے جو یہ کہا کہ خدا تمہارے لیے صاف صاف بیان کر دیتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، جبکہ اللہ کو ہر چیز کا علم بھی ہے۔ تو صاف صاف بیان کیا کیا گیا؟ یہی بیان کیا گیا کہ احکام کو سمجھنے کے لیے فقط قرآن مجید پر انحصار درست نہیں ہوگا، ورنہ یہاں پر بھی لفظ کلالہ ہے، پیچھے بھی کلالہ کا لفظ آ چکا ہے، تم دیکھ لو کہ تم کس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرو گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف معاذ اللہ ایک پوسٹ مین کی طرح سے نہیں بھیجے گئے تھے کہ پیغام دیا اور اس کے علاوہ ان کی کوئی ذمہ داری نہ ہو، اس کو ایلوبریٹ کرنا اور خدا ہی کی طرف سے ایلوبریٹ کرنا، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تھا۔ اور اسی لیے پیغمبر اکرم نے اپنے بعد بھی قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا کہ ان دونوں سے اگر متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، جس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی وہ موجود ہے۔ ایک اور بات جو یہاں پر غور طلب ہے وہ یہ کہ اگر آپ ربط کے اعتبار سے دیکھیں تو جو پچھلی آیتیں تھیں ان کے ساتھ اس آیت کا کوئی ربط نظر نہیں آتا، اس لیے کہ پیچھے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ عیسائیوں کے رد میں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کے حوالے سے جو ان کے تصورات تھے ان کو انویلڈ کیا جا رہا تھا اور اس کی مذمت کی جا رہی تھی۔ اب یہاں پر ایک دم میراث کا مسئلہ بیان کر دیا گیا، یہ بھی ہم کو سمجھ میں آیا کہ کوئی لازم نہیں ہے کہ اگر دو آیتیں اوپر تلے ہمیں نظر آ رہی ہیں تو ان میں ہر صورت میں کسی نہ کسی قسم کا کوئی ربط ہم کھینچ تان کے نکالیں۔ اب جو سورہ ہے یعنی سورہ نساء تو مکمل ہو گیا، 176 آیتیں الحمدللہ۔ اب اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتا ہے۔ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، کیونکہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جس میں انہوں نے آسمان سے دسترخوان یعنی مائدہ کے نزول کی دعا مانگی تھی، لہذا اس مناسبت سے اس سورے کا نام پڑ گیا سورہ مائدہ۔ اس سورے کی 120 آیتیں ہیں اور یہ مدنی سورہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا سورہ ہے۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والوں معاہدوں کو پورا کرو، یعنی اپنے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرو۔ جو عقد ہے، عقد کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے گرہ، لیکن چونکہ معاہدہ دو آدمیوں کو ایک بات کا پابند بنا دیتا ہے اس لیے اسے عقد کہتے ہیں۔ نکاح وغیرہ کو بھی عقد اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ دو افراد کے درمیان ایک خاص قسم کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو عقود کی لفظ ہے وہ سارے ایگریمنٹس اور کانٹریکٹس جو ہیں ان پر حاوی ہے جو لیجیٹیمیٹ ہوں۔ وہ ایگریمنٹ، وہ کانٹریکٹ، وہ عقد بھی جو بندوں کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ معبود ہیں، ہم عبد ہیں، لہٰذا اس کے احکام پر ہم عمل کریں گے، اور ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ بھی، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ بھی، جس کی وجہ سے اس آیت قرآن سے فقہ کے بہت سے احکامات کو نکالا گیا ہے اور وہ اپنی جگہ پر ڈسکس ہوئے ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر اور اصول فقہ کی کتابوں کے اندر۔ اور اسی سے ایک نتیجہ یہ بھی نکالا گیا ہے کہ فطری طور پر معاہدے کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس کی پابندی ضروری ہے اور انسان کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ بھی اپنی جگہ پر مستقل ہے یہاں تک، مگر یہاں پر آیت کو مکمل نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے اس کو بھی ملا کر پھر ایک آیت شمار کیا گیا۔ یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے چوپائے کی قسم کے جو مویشی ہوتے ہیں وہ تمہارے لیے عموماً حلال کر دیے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عمومی طور پر اس کے ذریعے سے گوشت خوری یا گوشت سے استفادے کے حوالے سے جو اسلام کا موقف ہے اس کو بیان کر دیا گیا، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو تمہارے لیے بیان کر دیے جائیں گے وہ ایکسیپشنز ہوں گے اور ان کے ذریعے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، مگر تم حلال نہ سمجھ لینا شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اب ایک انسان عمرے پر گیا ہے، حج پر گیا ہے اور حالت احرام میں ہے تو اگرچہ وہ چوپائے عام حالات کے اندر اس کے لیے حلال ہوتے اگر ان کو دوسری شرائط کے ساتھ ذبح کر لیا جاتا، لیکن حالت احرام کی وجہ سے ایک الگ حکم آ گیا کہ انسان احرام کی پابندیوں کی وجہ سے نہ شکار کر سکتا ہے اور اگر شکار کیا ہوا گوشت ہے تو اسے استفادہ بھی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ اگلی آیت جو دوسری آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر خدا کی حرمت کو برباد نہ کرو، یعنی وہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
کہ یقیناً صفا اور مروہ جو ہے اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جن کے ذریعے سے انسان کو خدا کی یاد کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک داستان جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہم سورہ حج میں دیکھیں گے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ اللہ نے جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، اس کو بھی شاعر اللہ میں شمار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی یاد دلائی گئی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم شاعر خدا کی حرمت کو برباد نہ کرو۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اسی طرح سے جو محترم مہینے ان کی حرمت کو بھی برباد نہ کرو۔ وَلَا الْهَدْيَ، نہ قربانی کے جانور کی، وَلَا الْقَلَائِدَ، اور نہ ہی ان جانوروں کی کہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے جو شاعر اللہ کے کچھ مصادیق ہیں ان کو سمجھا دیا گیا کہ وہ جو جانور ذبح ہو جائے گا تو اسی کا گوشت جو ہے وہ ہدی قرار پائے گا، اور وہ جس کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہے گویا آمادہ کر دیا گیا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے جس کو قربان کیا جانا ہے۔ یہیں سے انسان کے ذہن کو بلندی عطا کی گئی کہ ذرا دیکھو کہ ایک تو عمومی ہم نے حکم بتا دیا کہ شاعر خدا کی حرمت کو پامال مت کرو، مہینوں کا ذکر آ گیا، جانوروں کا ذکر آ گیا، تو کیا انسان اس سے خارج ہوں گے؟ ایک تو کامن سینس کا معاملہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر پروردگار عالم نے ذکر بھی کر دیا کہ ولا آمین البیت الحرام، اور اسی طرح سے وہ افراد کہ جو رخ کیے ہوئے ہیں بیت الحرام کی جانب، خانہ کعبہ کی جانب، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کے فضل کی تلاش میں ہیں اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ جانور جو بغرض قربانی لے جائے جا رہے ہیں شاعر الہیہ ہے، تو وہ انسان کیوں کر قابل حرمت نہ ہوں گے جو رضا الہی کے راستے پر ہیں۔ چنانچہ وضاحت کے ساتھ ان جانوروں کے تذکرے کے بعد ان انسانوں کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اب اگر ان جانوروں کا احترام مطلوب پروردگار ہے تو ان انسانوں کی تعظیم و تکریم جو اپنی پوری زندگی راہ خدا میں صرف کر دیں اور آخر میں اس کی راہ میں نثار ہو جائیں، یہ ظاہر ہے کہ داخل شرک نہیں ہوگا بلکہ داخل تعظیم شاعر پروردگار ہوگا۔ اسی سے امام حسین علیہ السلام کی وہ عظمت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ سے نکلے تھے اور خانہ کعبہ کی طرف آئے تھے، مگر فرزند رسول کو خانہ کعبہ کے پاس بھی، جو کہ وہ جگہ ہے کہ جو امن و امان کی جگہ ہے اور جس کی حرمت بتائی گئی ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ دشمنوں نے اور یزیدی افواج نے حاجیوں کے بیس میں قتل کے منصوبے بنائے، اور امام حسین علیہ السلام حرم کی حرمت کو بچانے کے لیے مکہ معظمہ اور حرم سے باہر تشریف لے گئے، اور بالآخر کربلا میں ان کی شہادت ہوئی۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان کی حرمت کو بھی ضائع نہ کیا جائے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو اب تم شکار کر سکتے ہو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس پچھلے حکم کی کچھ وضاحت آ رہی ہے کہ جو احرام کی حالت میں تمہارے اوپر شکار کی پابندی تھی وہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ آگے مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ اگر دشمنی ہے اور لیجیٹیمیٹ دشمنی بھی ہے کہ مثلا انہوں نے تمہارا راستہ روک لیا تھا مسجد حرام کے تک پہنچنے کے لیے، تو بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر ظلم کرو۔ ظلم کو خدا پسند نہیں کرتا، یہ ہے اسلام کی پالیسی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو گناہ کے کام ہیں، ظلم کے کام ہیں، ان میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ ان آیتوں کے اوپر بھی بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعمیر فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ، آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 5، 3 to 5۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم ان چیزوں کا بیان فرما رہا ہے کہ جنہیں حرام کیا گیا، لہذا ایک فہرست ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا مردار کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر اگر ذبح کیا گیا۔ یہ پہلے بھی وضاحت آ چکی تھی سورہ بقرہ کے اندر کہ ایک ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کر کے اس کے گوشت کو جو تقسیم کیا جائے تو اس ثواب کو کسی کو ہدیہ کرنا۔ ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے میتہ یعنی مردار ہی کی جو
عنوان اور ٹائٹل قائم کیا تھا، اس کے مزید مصادیق یعنی اس کے اپلیکیشنز کو یہاں پر بیان کیا کہ والمنخنقہ، یہ وہ جانور کہ جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، والموقوذہ، لکڑی وغیرہ سے اگر پیٹ کر اسے مار دیا گیا ہو، والمتردیہ، بلندی پر سے اگر گرا کر اسے مار دیا گیا ہو، والنتیحہ، کسی جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو جانے والا جانور۔ اب یہ اگر آپ غور کریں تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو مردار کی کیٹیگری کے اندر شامل ہیں، مگر چونکہ وہاں مشرکین مکہ کے کسٹم اور کلچر کے اندر یہ چیزیں زیادہ نمایاں تھیں کہ وہ اس کو بلا تکلف کھانے میں استعمال کیا کرتے تھے، لہذا انہیں ہائی لائٹ کر کے الگ سے بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد نوی کیٹیگری ہمارے سامنے آتی ہے کہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ کہ جسے درندہ کھا جائے مگر یہ کہ تم اس کا تزکیہ کر دو۔ تزکیہ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو جا کر پراپر طریقے سے سلاٹر کر دیا جائے۔ اگر دیکھا ہے کہ جانور کو ایک درندے نے چیر پھاڑ کر ختم کر دیا تو اب وہ میتا ہو گیا، یعنی مردار کی کیٹیگری کے اندر چلا گیا، تو اب اس کو حلال سمجھنا غلط ہوگا۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں ہی اس کو اپروچ کر لیا اور اس کو پراپر طریقے سے جو 4 رگیں کاٹنے کا سلسلہ ہے، قبلہ رخ کرنے کا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کا نام لینے کا جو معاملہ ہے، تو تمام شرائط اگر پوری ہو جائیں اس کے مرنے سے پہلے، تو پھر اس کا گوشت جو ہوگا وہ حلال ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کے اوپر ان کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے اور جو وہاں پر ذبح کیا جاتا ہے، وان تستقسموا بالازلام، اور جو جوئے والے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات پہلے بھی سورہ بقرہ کے اندر ہم اس کو ڈسکس کر چکے کہ جوئے کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے، اس کی تقسیم کسی طریقے سے بھی ہو۔ یہ وہی جو ان کا انداز تھا اس کی یہاں پر خاص طور پر ذکر کر کے ممانعت کی جا رہی ہے۔ تب آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہے گوشت سے بڑھتے بڑھتے جوئے تک پہنچ گیا، اور اس کی حرمت کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ ذالکم فسق، یہ سب کے سب فسق ہے، بد کرداری ہے۔ اب یہاں پر جو بات آئی ہے کہ ذالکم فسقن، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 2 جملے ہیں جو الیوم سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد واپس اسی حوالے سے گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ ان 2 جملوں کو ہم درمیان میں چھوڑتے ہوئے براہ راست شفٹ کرتے ہیں اس آخری سینٹنس کی طرف کہ جو اس آیت نمبر 3 کے اندر ہے، کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، کہ اگر کوئی لاچار ہو جائے یعنی بھوک کے اندر اس طرح سے پریشان ہو گیا کہ اب اس کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن ہی نہیں رہا، جبکہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہ رہا لیکن مرنے کے قریب آ چکا ہے، اور اگر یہ نہیں کھائے گا تو پھر وہ زندہ نہیں رہ پائے گا، تو پھر پروردگار عالم اپنے غفور اور رحیم ہونے کا حوالہ دیتا ہے کہ خدا غفور ہے، خدا رحیم ہے، کہ اتنا اسے کھانے کی اجازت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کا سامان کر سکے اور سروائیول اس کا اسٹیک پر نہ آ جائے۔ اب آئیے جو درمیان میں 2 جملے ہیں، یہ جو 2 جملے درمیان کے اندر رکھ دیے گئے ہیں، یہ خود اپنے طور پر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کا ما قبل اور ما بعد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا من دینکم، کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میرا خوف کرو۔ اور پھر بلا فاصلہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تمہارے لیے نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کے لیے تمہارے لیے تم سے راضی ہو گیا کہ یہ دین تمہارا رہے۔ یہ درمیان کا جو جملے دونوں جملے ہیں، اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو پہلا والا جملہ اور یہ آخری جملہ یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ چسپاں ہیں، اور اگر اس کو بالکل ہم الگ سے دیکھیں تو ہمیں اس کی ایک مثال سورہ بقرہ کے اندر ملتی ہے، جو آیت نمبر 173 میں پروردگار عالم نے میتا کا ذکر کیا، خون کا ذکر کیا، سور کے گوشت کا ذکر کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ اگر کوئی باغی نہیں ہے، مستر ہو جائے، نہ ہی اس کا ارادہ کسی قسم کے تجاوز کا ہے، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اللہ یقیناً غفور اور رحیم ہے۔ یہ بالکل وہی مفہوم ہمارے سامنے آ گیا۔ اگر یہ درمیان میں سے 2 ٹکڑے نکال دیے جائیں تو یہ 2 ٹکڑے جو ہے مستقل ہیں، ان کا مضمون خود یہ بتا رہا ہے۔ اور پھر یہ کون سا موقع ہے کہ جب یہ چیز پروردگار عالم نے نازل کی، تو اگر ہم اسے دیکھیں تو شاہ عبد القادر دہلوی وہ اپنی کتاب کے اندر، تفسیر کے اندر، ظاہر ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے، مگر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ آج پورا دین تمہارا ہو چکا، یہ آیت آخر کو اتری ہے کہ سب احکام اللہ کے نازل ہو چکے تھے،
اس کے بعد 3 مہینے حضرت زندہ رہے۔ اسی طرح تفسیر جلالین میں، جس کے مؤلف بھی ظاہر کہ شیعہ نہیں ہیں، وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ ذالکم فسق پر جو جملہ ختم ہو جاتا ہے، بعد والے جز سے پہلے بیچ میں انہوں نے لکھا ہے کہ نزل بعرفہ حجۃ الوداع، کہ یہ عرفہ کے میدان میں حجۃ الوداع میں نازل ہوا۔ کون سا جملہ؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم سے آگے، تو انہوں نے تو زمانہ نزول بھی بتا دیا۔ اب انصافاً اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو اہل بیت کے ذریعے سے جو روایت آئی ہے، اور جو بعض علماء اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کی مولائیت کے اعلان کے بعد پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کیا، اور یہ حصہ مستقل تھا جو درمیان کے اندر رکھ دیا۔ علامہ سید علی نقی صاحب کا اس حوالے سے بہت عمدہ ایک تبصرہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حیرت ہر ایک متجسس ذہن کو بہرحال ہونا چاہیے کہ اس صورت میں یہ آیت حرام جانوروں کی حرمت اور عالم استقرار میں ان کی حلیت دونوں کے درمیان حد فاصل بن کر آخر کیوں کر وارد ہو گئی، اور اس نظیر کے ہوتے ہوئے جب 22ویں پارے کے شروع میں سورہ احزاب کی آیت تطہیر کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مستقل آیت ہے جس کے لیے بین الفریقین شان نزول کے روایات اور حدیث موجود ہیں، تو سیاق و سباق کو پیش کر کے اس کا قطعی انکار کرنا کہاں درست ہو سکتا ہے۔ ہم اس بحث کو یہیں پر چھوڑتے ہیں کیونکہ مختصر میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ اگر آپ اس کے حوالے مزید دیکھنا چاہیں تو سورہ تفسیر نمونہ کے اندر اس کے مزید کتابوں کے حوالے دیکھ سکتے ہیں، اور جو مستقل کتاب الغدیر علامہ امینی نے اسی موضوع پر لکھی ہے اس کے متعلقہ جلدوں کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے یسألونک ماذا احل لہم، کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان پرنسپل ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، سوائے اس کے کہ انسان طبیعت کے اندر ذاتی تنفر کی وجہ سے اس چیز سے نفرت کرتا ہو، اور یا پھر شریعت نے اس کو الگ سے بیان کر دیا ہو کہ یہ تمہارے لیے حرام کی گئی ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور اسی طرح سے جو شکاری جانور ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو شکاری کتے ہیں، تو ان کے بھی اگر انسان سدھا کر اگر ان کو کسی حلال گوشت جانور کے پیچھے روانہ کرے تو گنجائش ہے کہ وہ بھی اس کا گوشت حلال ہو۔ مما علمکم اللہ، جس طرح سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس طریقے سے اگر ان کا شکار کرو۔ پھر یہاں پہ ایک چیز سمجھائے گی کہ فکلوا مما امسکنا علیکم، یہ جو تم جانور کو چھوڑتے ہو شکار کرنے کے لیے تو اس سے پہلے اللہ کا نام لے لو، واذکروا اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام اس سے پہلے اس میں لے لو، واتقوا اللہ، اللہ کے غضب سے بچو، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ بالکل اس کا قائم مقام گویا ہو جائے گا کہ جب ایک انسان چھری سے ذبح کرتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، تو یہاں پر وہ جو شکاری جو جانور ہے کتا ہے اس کو جب رہا کیا جا رہا ہے اسی مقصد کے لیے، وہ ٹرینڈ ہے، تو جب وہ جا رہا ہے تو اللہ کا نام لے لیا جائے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اس شریعت اسلام کے حوالے سے ایک اور امتیاز کا ذکر کیا کہ الیوم احل لکم الطیبات، الیوم یعنی اس شریعت کے اندر تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ توریت کے اندر یہودیوں کے لیے خاص طور پر بہت ساری چیزیں ان کی زیادتیوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی، تو وہ یہاں پر اس شریعت کے اندر حلال کر دی گئی۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، ان کا طعام یعنی اہل کتاب کا وہ تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا معاملہ جو ہے پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے جو تجارت خاص طور پر گندم وغیرہ کی ہوا کرتی تھی اس کے بارے میں یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اناج کی تجارت اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، مسلمانوں کو غلہ ان سے خریدنا بھی ہوتا تھا اور بعض وقت باہر سے لا کر ان کے ہاتھ بیچنا بھی ہوتا تھا، تو کچھ لوگوں کو اس میں تردد ہوتا تھا کہ جب کفار سے جو خاص کیسز ہیں ان میں ترک موالات کا حکم ہے تو یہ خرید و فروخت ان کے ساتھ کہاں تک جائز ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ ان کا اناج تمہارے لیے اور تمہارا اناج ان کے لیے دونوں باتیں حلال ہیں، یعنی تم ان سے خرید بھی سکتے ہو اور ان کے ہاتھ فروخت بھی کر سکتے ہو۔ اس کا نجاست جو اہل کتاب کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس فکرے سے یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو پہلا فکرہ تو ٹھیک ہوتا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، مگر دوسرا کہ تمہارا کھانا ان کے واسطے جائز ہے، اس کا کوئی محل نہیں ہوگا۔ یہ بات واقعا غور کرنے والی ہے جو علامہ سید علی نقوی صاحب کا اس پر تبصرہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ والمحصنات من المؤمنات
والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اسی طریقے سے جو پاکیزہ کردار والی جو مومنہ خواتین ہیں، اور اسی طریقے سے جو اوت الکتاب اہل کتاب ہیں، ان کے اندر جو اس طرح کی خواتین ہیں ان کی بھی حلیت کا یہاں پر اعلان کیا جا رہا ہے، مگر کس طرح سے؟ اذا آتیتموہن اجورہن، کہ اگر تم ان کی اجرت ان کو دے دو۔ ہم یہ بات پہلے بھی 5ویں پارے کے آغاز میں اس کو دیکھ چکے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ یہ تعبیر عقد موقت کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹیمپریری نکاح کے لیے جس کو نکاح مطلق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی اجازت دی جا رہی ہے، اور یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے کہ محسنین غیر مصافحین، کہ اس کے ذریعے سے پاک دامنی کا تحفظ کیا جائے، نہ یہ کہ انسان زنا کی طرف معاذ اللہ چلا جائے، ولا متخذی اخدان، اور خفیہ ناجائز تعلقات کی طرف نہ جائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور اگر کوئی ایمان کا منکر ہو جائے اور اگر ایمان کی بجائے کفر اختیار کرے تو اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا، اکارت کر دیا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اندر جو پاک دامن کا جو لفظ استعمال کیا ہے محصنات کا، وہ بہت اہم ہے، جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9، وہ اگلے صفحے پر ہے، تو انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9، 6 to 9۔ پہلی آیت جو ہمارے پیش نظر ہے اس میں پروردگار عالم نے وضو، غسل اور تیمم، ان تینوں موضوعات پر مختصراً گفتگو فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو دھو لو۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ وضو کے اندر یہ دو بہت اہم چیزیں کہ جو واجبات میں شمار ہوتی ہیں کہ چہرے کو بھی دھونا ہے اور ہاتھوں کو بھی دھونا ہے۔ چہرے کو دھوتے ہوئے بس اجمال پر اکتفا کیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، مگر ظاہر ہے کہ انسان فطرتاً اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو چہرے کے حدود اس کے لیے معین ہے کہ پیشانی کے اوپر جہاں بال اگ رہے ہیں وہاں سے وہ اگر دھونا شروع کرے اور تھوڑی تک دھو لے تو اس کو یہی مانا جاتا ہے کہ اس نے چہرے کو دھو لیا۔ اسی طرح چوڑائی میں متعلقہ حصے کو اگر دھو لیا جائے، مگر ہاتھوں کے دھونے کے معاملے میں یہ مشکل ضرور پیش آتی ہے کہ ہاتھوں میں اگر ایک طرف دیکھا جائے تو انگلیاں ہیں اور دوسری طرف کلائی ہے، اس سے اوپر کوہنی ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں تک دھونا ہے۔ لہٰذا یہاں پر پروردگار عالم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ الی المرافق، کہ کوہنیوں تک دھو لینا ہے۔ اس بیان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈائریکشن کیا ہوگی دھونے کی، یا پانی کس طرح سے بہانا ہے، اس کے بارے میں اس آیت میں کچھ نہیں بیان کیا گیا، بلکہ سمجھایا یہ گیا ہے کہ جو حدود ہے ان کو سمجھ لو۔ چہرے میں اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، ہاتھوں میں اس وضاحت کی ضرورت تھی۔ اب اس کے بعد جو فطری ایک طریقہ ہوگا کہ اگر کسی بھی شخص سے کہا جائے کہ یہاں سے یہاں تک دھونا ہے تمہیں، تو کس طرح سے وہ پانی ڈالے گا، وہ فطری طریقہ یہی ہوگا کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف پانی ڈالا کرے گا۔ تو وہی چیز یہاں پر ہے، اور اس کی پھر وضاحت پھر روایات اہل بیت میں بھی ہمارے پاس ملتی ہے۔ تو یہ ہو گئے دو معاملات دھونے کے، کہ اگر وضو کرنا ہے تو چہرہ بھی دھونا ہے اور ہاتھوں کو بھی دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے مسح کی بات کی کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ، کہ سر کا مسح کرنا ہے اور پیروں کا مسح کرنا ہے۔ اب یہ جو سر کا مسح کرنا ہے اس میں با موجود ہے کہ بِرُؤُوسِکُمْ، جس سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ استدلال بھی فرمایا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ سر کے کچھ حصے کا اگر مسح کر لیا جائے تو وہ کافی ہے۔ اور جب سوال کیا گیا کہ مولا یہ چیز قرآن کی اس آیت میں کہاں سے نکلے گی، تو امام نے کہا لمکان البا، کہ یہ جو با یہاں پر موجود ہے یہ بتا رہا ہے کہ پورے سر کا مسح نہیں مانگا گیا، بلکہ سر کے کچھ حصے کا مسح مانگا گیا ہے۔ تفصیلات پھر احادیث کے اندر مزید بیان کی گئی۔ تو یہ ایک ہو گیا سر کا مسح، اور پھر اس کے بعد فوراً ہے وَأَرْجُلَکُمْ، پیروں کا مسح، اِلَى الْکَعْبَیْن، یہ جو گٹے ہیں وہاں تک، ابھار جو ہوتا ہے وہاں تک، کہ انسان اس کو بھی مسح میں شامل کر لے۔ تو اب یہاں پر یہ بات ہم کو سمجھ میں آئی کہ پیروں کا بھی مسح کرنا ہے۔
جیسے کہ بالکل واضح ہے، اگر کسی بھی عربی سمجھنے والے انسان کے سامنے اس عبارت کو رکھا جائے اور کوئی تعصب نہ ہو تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں یہ مسح کی بات ہو رہی ہے، مگر بہرحال اس کے اندر جو عام برادران اہل سنت ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ یہاں پر پاؤں کے دھونے کی بات کی گئی ہے اور اس کو دور لے جا کر فغسلو کے ساتھ تعلق اس کا جوڑتے ہیں، لیکن بہرحال قاعدہ یہی ہے کہ اقرب کے ہوتے ہوئے اب اد کے اوپر اد کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو عبارت ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ وضو کی ترکیب یہ ہے کہ چہرے اور ہاتھ کو دھونا ہے اور سر کا اور پیر کا مسح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، کہ اگر تم جنوب ہو جاؤ، یعنی اگر سیریمونیل انکلینلینس جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ انسان جنابت کی وجہ سے اگر اس نجاست کا سامنا کرے تو پھر وہ کیا کرے، تو پروردگار عالم نے کہا کہ فَتَّحَّرُوا، کہ طہارت کا اہتمام کرو، اپنے آپ کو پاک کرو۔ یہ پاکیزگی کیسے ہوگی اس کی تفصیلات یہاں پر نہیں دی گئی، اس کی تفصیلات پھر ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہے کہ غسل جنابت کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو طاہر اور پاکیزہ بنائے گا۔ پھر یہاں پر ایک ایکسیپشنل کلوز دیا گیا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ اگر تم میں کوئی مریض ہے یا وہ سفر کی حالت میں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، اور یا وہ واش روم سے پاخانے سے فارغ ہوا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی خواتین سے یعنی اپنی ازواج سے قربت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تو پھر تم کیا کرو گے، فتیمموا صعیدا طیبا، کہ پاک مٹی کے اوپر تمہیں تیمم کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس حصے کے اندر جو بتایا گیا اس میں کچھ کیسز وہ ہیں کہ جس میں وضو کے بدلے انسان تیمم کرے گا، اور کچھ کیسز وہ ہیں کہ جس میں انسان غسل کے بدلے تیمم کرے گا۔ فامسحوا بوجوہکم، اب اس کے اندر سمجھایا جا رہا ہے کہ اس تیمم کے اندر کیا کرنا ہے۔ بوجوہکم یعنی اپنے چہرے کا مسح کرو، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ یہ طریقہ تیمم کا اجمالی یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ احادیث ہی کے اندر آئیں گی کہ جس کے ذریعے سے پھر فقہ مرتب ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کا ایک تبصرہ ہے، خدا فرماتا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ تمہارے لیے حرج نہیں چاہتا کہ تمہیں خواہ خواہ پریشان کیا جائے اور مشکلات میں ڈالا جائے، مگر ایک لاپرواہی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ خدا یہ چاہتا ہے ولیکن یرید لیطہرکم، کہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے، تمہیں طہارت عطا کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے یعنی ان کو کنٹینیو کرے، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر 7، اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدے کو یاد کرو جو وعدہ تم سے اس نے لیا ہے، جب تم نے یہ کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ فطری طور پر انسان پروردگار عالم کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنے خالق کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ فطری عہد ہے اور وعدہ ہے۔ اسی کو جب نبی کی نبوت کو قبول کر کے دین میں شامل ہونے کا اعلان ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ وعدہ ایک اور انداز سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر خارج میں پیغمبر اکرم کے ہاتھ پر اگر بیعت کرنے کا موقع مل جائے تو یہ اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے کہ اب میں اطاعت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو فطری وعدہ ہو، دین میں داخل ہونے کی وجہ سے وعدہ ہو، عہد و پیمان ہو جو پروردگار سے کیا گیا ہے، پھر اس کی پاسداری بہرحال ضروری ہے۔ تو فوراً کہا گیا کہ واتقوا اللہ، اللہ کے غضب سے بچو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ سینوں میں موجود جو خیالات ہیں، جو احساسات ہیں، ان سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 8، اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم اللہ کے عائد کردہ فرائض کی تکمیل کے ذمہ دار اور عدل و انصاف کے ساتھ گواہ رہو۔ یہ جو عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرنے کی بات ہے، جو کئی مقامات پر ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا، سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا، یہ پروردگار عالم کی ایک بہت اہم تعلیم ہے کہ اسلام عدل و انصاف چاہتا ہے، ظلم نہیں چاہتا، تا ان حد کہ ایون اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، جو فوراً بلا فاصلہ بات آ رہی ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کے راستے کو چھوڑ دو۔ اے دلو، عدل اختیار کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہی تقوی سے
قریب تر ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے غضب سے بچو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھتا ہے جو تم عمل انجام دیتے ہو۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا دوسری اقوام کے ساتھ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا ظلم والا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر بھی عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس آیت کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس عدل و انصاف کے تعلق کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہیں، یا فقط بدگمانی کی وجہ سے، بدزنی کی وجہ سے، جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردن مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو اپنے غضب کے حوالے سے متوجہ کرتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو آخری آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے، آیت نمبر 9، اس میں پروردگار فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ کہ یہ جو صاحبان ایمان ہیں یہ معصوم نہیں ہو گئے، ظاہر ہے کہ یہ کبھی غلطیاں کر سکتے ہیں، کبھی لغزش ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ اعمال صالحہ کرتے رہے تو پھر اگر ان کی کوئی غلطیاں لغزشیں ہیں تو پروردگار ان کی پردہ پوشی کرے گا، ان کی مغفرت کرے گا، اور جو اچھے اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں ان کا اجر عظیم ان کا منتظر ہے۔ جو اگلی آیت ہے اس میں ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے، مگر وہ اگلے صفحے پر، تو انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13، 10 to 13۔ گزشتہ سے پیوستہ آیت نمبر 9 میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ہے اور اجر عظیم، یعنی کانٹراسٹ کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے ایمان سے انٹینشنلی اور جانتے بوجھتے دوری اختیار کی تو یہ کفر ہو گیا۔ جو نشانیاں ان کے سامنے پیش کی گئی اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، اگنور کر دیا، یعنی جس کی طرف متوجہ کرنا تھا ان نشانیوں کے ذریعے سے اس خدا کا انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر ان کے جہنم والے ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ جو آیت اگلی ہے اس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان کو مخاطب کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وہ نعمت جو تم پر پروردگار کی طرف سے آئی، علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، کہ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ وہ تمہاری طرف دست درازی کرے، یعنی تمہیں نقصان پہنچائیں، ان یبسطوا الیکم ایدیہم وکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، یعنی وہ جو نقصان تمہیں پہنچانا چاہ رہے تھے اس نقصان پہنچانے کے ارادے میں ان کو ناکام کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آیت کا مزاج بتا رہا ہے کہ کوئی خاص بیک گراؤنڈ ہے، ایک شان نزول ہے کہ جس کے ماتحت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس حوالے سے 4-5 اقوال ملتے ہیں، وہ کوئی بھی واقعہ ہو، مگر اتنا اپنی جگہ طے ہے کہ کوئی غیر معمولی پروردگار عالم کی غیبی مدد ہے کہ جس کا یہاں پر حوالہ دیا جا رہا ہے، اور جس کے ذریعے سے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پروردگار کا ایک خاص احسان تھا تمہارے اوپر۔ وَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کے غضب سے بچو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی کے اوپر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ تو ایمان کی جو نشانیاں پریکٹیکلی نظر آنی چاہیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ مومن ہے تو اس کا بھروسہ پھر اللہ کے اوپر ہوگا،
کہ وہ اللہ کو علی کل شیء قدیر بھی جانتا ہے، اور جب پیغمبر کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ میدان میں جاؤ، تو پھر میدان میں نہ جانا یہ اس بات کی دلیل بن جائے گی کہ یہ اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتے، یا ان کا ایمان کمزور ہے، یا ایمان فقط نمائشی ایمان ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ بہت اہم بن جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور ان سے لیے گئے ایک وعدے کا ذکر کیا۔ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلے صفحے پر، جہاں پروردگار عالم نے وعدے کا ذکر کیا اور وعدے کے وفا کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہاں پروردگار عالم ماضی کی یہ قوم بنی اسرائیل، جس کی باقیات تو بہرحال اس وقت بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، تو پروردگار عالم نے ان کا ذکر کیا کہ لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، میثاق لیا۔ وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا، اور ان کے درمیان اللہ نے 12 سردار مقرر کیے۔ جو لفظ استعمال ہوا وہ نقیب ہے، یعنی ان کے درمیان 12 سردار پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے انہیں مقرر کیا۔ یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نبی اور رسول کے علاوہ بھی بعض عہدے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم اپنی طرف نسبت دیتا ہے کہ یہ ہم نے مقرر کیے، اور ان کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوا وہ بعثت کا ہے، کہ یہ بعثنا یعنی ہم نے انہیں مبعوث کیا۔ اثنی عشرہ ان کی تعداد تھی 12، اور وہ تھے کیا؟ نقیباً، وہ سردار تھے۔ وقال اللہ، اور اللہ نے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم ان شرائط پر پورے اترے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب بنی اسرائیل کو ایک تو یہ کرنا تھا کہ وہ ان 12 سرداروں کی سرداری کو قبول کرے، اور اللہ کی معیت یعنی اللہ کی تائید اور اللہ کی حمایت کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں پر عمل کرے۔ اس میں وہ کیا چیزیں ہیں؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، تم نے زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسولی، اور تم نے میرے رسولوں پر ایمان تم لے آئے، وعزرتموہم، اور تم نے ان کی تائید کی، ان کی تقویت کی، ان کی مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو قرض دیا اچھے طریقے سے۔ اب یہ قرض حسنہ انفاق فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مختلف موقع ہیں، ان پر اگر ایک انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو خدا اسے ایلیویشن دیتا ہے، پروردگار عالم اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے اور اسے قرض سے تعبیر کرتا ہے۔ ویسے تو سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، مگر ایک انسان کا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے کہ اگر پروردگار نے اسے جو چیز دی ہے اسی میں سے کچھ خرچ کرنے کا مطالبہ کرے، اور اپنے حق میں اسے اپنے ذمے اسے قرض کے طور پر قبول کرے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، اگر تم نے یہ کیا تو پھر میری طرف سے کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیوں کے اوپر میں پردہ ڈال دوں گا، یعنی تمہیں ذلیل نہیں ہونے دوں گا، رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں تمہیں یقیناً داخل کروں گا جنات، ان باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ ومن کفر بعد ذلک منکم، اور اگر تم میں سے کوئی اس کے بعد کفر اختیار کرے، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ اب یہاں پر جو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اندر پیچھے ساری چیزیں آ گئی، کہ جس میں 12 سرداروں کی سرداری بھی شامل ہے، اور رسولوں کے حوالے سے جو ایمان ہے وہ بھی شامل ہے، اور دیگر چیزیں۔ تو یہ بہت سینسٹیو اور بہت اہم آیت اس اعتبار سے بن جاتی ہے۔ اس پر ایک تبصرہ کرنے کے لیے ہمیں حضرت شاہ عبد القادر، جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہیں، ان کے اس نوٹ سے مدد لینی پڑے گی جو انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ بات بہت واضح ہے کہ شاہ عبد القادر جو ہیں وہ شیعہ تو قطعاً نہیں تھے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان فرمایا بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخر عمر میں یہ اقرار لیتے ہیں۔ یہ صورت آن حضرت کی آخر عمر میں نازل ہوئی، یعنی ایک طرف اگر ہم اس پہ تھوڑا تبصرہ کریں کہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں نازل ہونے والا آخری سوروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، یہ سورہ مائدہ، اور یہ جو وعدہ لیا گیا بنی اسرائیل سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اختتام پر ان سے لیا گیا۔ تو فرما رہے ہیں شاہ عبد القادر، شاید ہم کو سنایا اسی واسطے کہ ہم کو بھی یہی تقید ہے، یعنی ہم بھی اسی کے پابند ہیں۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک عہد اس امت سے تھا کہ رسول جو بعد میں پیدا ہوں ان کی مدد کرو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے ایک عہد تھا۔ اس کے بدل ہم سے یہ عہد ہے کہ خلفاء کی اطاعت کرو، یعنی جو پیغمبر اکرم کے خلفاء ہیں ان کی اطاعت کی جائے۔ یہ مذکورہ 12 سرداروں کا بیان فرمایا، اسی اشارے کو
کہ حضرت نے بتایا ہے میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے قوم قریش سے۔ اب یہاں پر شاہ عبد القادر کی جو عبارت ہے وہ مکمل ہو گئی، مگر اس میں اتنا اضافہ درکار ہے کہ ان 12 سرداروں کے لیے خالق کا اعلان ہے کہ انہیں ہم نے مقرر کیا تھا، یعنی جمہور امت کے مقرر کردہ نہ تھے، لہذا یہ 12 خلفاء بھی جو رسول کے بعد اس امت میں ہیں امت کے اجماع یا شورا سے منتخب کردہ خلفاء نہیں ہیں، بلکہ وہی 12 جانشین رسول کے ہیں جو اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اور ان کی اطاعت اس امت پر اسی طرح فرض قرار پاتی ہے جس طرح بنی اسرائیل پر۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو معاملات بہت زیادہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد پیمان کو توڑ دینے کی وجہ سے پھر کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا۔ اگر وہ اس عہد و پیمان کو پورا کرتے تو یاد رکھیے پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر پروردگار عالم نے کہا کہ میں تمہاری برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دوں گا اور میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن انہوں نے جب میثاق توڑ دیا تو پھر کیا ہوا، پروردگار فرماتا ہے کہ ان کے میثاق توڑ دینے کی وجہ سے لعنہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ پھر یہاں پر اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے کہ لعنت گالی نہیں ہے، لعنت پروردگار عالم کی رحمت سے دوری کا جو ایک تعبیر ہو سکتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اس عہد و پیمان کو توڑنے کا ایک نتیجہ لعنت پروردگار، دوسرا نتیجہ کہ پروردگار فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ خدائی کلام کو اس کے اصلی مقامات سے ہٹا دیتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے میثاق توڑ دیا، میثاق توڑنے کے اندر اور کیا کیا کہ اللہ کے کلام کے الفاظ کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں یا اس کے معنی کو ہٹا دیتے ہیں۔ لفظی تحریف یا معنوی تحریف کچھ نہ کچھ یہ کرتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جن چیزوں کی یاد دہانی انہیں بار بار کی گئی تھی ان میں کا بڑا حصہ یہ بھول گئے۔ یہاں پھر یاد رکھنے والی بات ہے، دیکھیے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جو بار بار اس بات کو کہا جاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نص کے آنے کے بعد یعنی وضاحت آ چکی ہو اس کے بعد کوئی شخص بھول جائے، جو غدیر کے حوالے سے بھی یہ ہم سنتے ہیں کہ اگر پیغمبر نے بیان کر دیا ہوتا تو پھر اتنا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگ بھول گئے۔ بعض افراد انتہائی یاد دہانی کے باوجود اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے بھول جاتے ہیں۔ یہ انسان کا مزاج ہے کہ اگر خوف خدا نہ ہو، تقوی نہ ہو تو یہ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض کوئی اعتراض نہیں بنتا جب ہم قرآن کی آیتوں کو دیکھتے ہیں اور جب اس طرح کے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی مختلف آیتوں کے ذیل میں اس بات کی طرف متوجہ کیا تھا، یہاں پھر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ لوگ بھول گئے ہیں حظًا مما ذکروا بہ، ان چیزوں کو جن کی یاد دہانی انہیں بار بار کی گئی تھی ان میں کا بڑا حصہ یہ بھول گئے۔ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم الا قلیلا منہم، تو آپ برابر ایک نہ ایک ان کی بددیانتی سے، ان کی خیانت سے واقف ہوتے رہیں گے، سوائے ان میں کم آدمیوں کے، یعنی کچھ ہیں کہ جو پوشیدہ رہیں گے۔ یہ فاعف عنہم واصفح، تو آپ ان کو معاف کیجئے، درگزر سے کام لیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ یقیناً اچھا سلوک کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں فقط متوجہ کرنے کے لیے آخری بات یہ میں ضرور کروں گا کہ ان 12 خلفاء سے متعلق، کیونکہ بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور ایک سے زائد طریقوں سے موجود ہے، اسی طرح سیاح ستہ کی دوسری کتابوں کے اندر بھی جابر بن سمرہ کی روایت ہے، اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ تو یہ اس وقت پرابلم ہو سکتی تھی اگر 12 خلفاء کے عدد مختلف مسالک مختلف پیش کر رہے ہوتے۔ یہاں تو کیس یہ ہے کہ ایک ہی فرقہ ہے کہ جو 12 افراد کی نمائندگی کرتا ہے اور 12 افراد کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ یہ ہیں 12۔ تو اب اس کے بعد کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتی، جبکہ ینابع المودہ کے اندر تو نام بنام ان 12 کا تذکرہ موجود ہے۔ بس اس سے زیادہ نہیں، مقصد صرف اتنا ہے کہ جو سنیں وہ ٹھنڈے دل سے ان آیتوں کو اور ان آیتوں کی روشنی میں جو احادیث موجود ہیں ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ باقی تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنا نظریہ اور عقیدہ قائم کرے جس کی روشنی میں پروردگار کے سامنے اسے حاضر ہو کر حساب کتاب کی منزل سے گزرنا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17، 1414 to 1717۔
پروردگار عالم نے ہم نے دیکھا کہ اس سورے کے اندر مسلسل آغاز ہی سے عہد و پیمان کی اہمیت، اسے پورا کرنا، میثاق کی پاسداری کرنا، اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے صاحبان ایمان سے بھی یہ بات کہی، اور پھر یہودیوں کے حوالے سے بیان کیا کہ جب انہوں نے اپنے میثاق، اپنے وعدے کو توڑا تو پھر وہ لعنت پروردگار کے مستحق ہو گئے۔ اب پروردگار عالم ایک اور کیس کو ہمارے سامنے اسی کانٹیکس میں پیش کرتا ہے، اور وہ کیس ہے نصارہ کا، یعنی عیسائیوں کا، کرسچنز کا۔ تو ارشاد ہوتا ہے وہ من الذین قالوا انا نصارى، اور ان سے جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، ان سے بھی وعدہ لیا، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، تو انہوں نے بھی ان چیزوں میں سے جن کی انہیں یاد دہانی کی گئی تھی بڑے حصے کو بھلا دیا۔ تو ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے وہی انداز اختیار کیا گیا کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل یہودیوں کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ انہوں نے بھی بھلا دیا، اور یہ بھلانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا، مگر پھر اس کے بعد انہوں نے اگنور کر دیا۔ عیسائیوں کا بھی یہی معاملہ رہا۔ تو اب اس کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی جائے تو بھولنے والے اس کے بعد بھی بھول جاتے ہیں، جیسے کہ غدیر کے کیس کے اندر، امیر المومنین کی ولایت کے کیس کے اندر یہ ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی رسالت کے بارے میں توریت میں، انجیل میں سب کچھ موجود تھا، مگر اس کے باوجود جنہوں نے نہیں سمجھنا تھا، جنہوں نے انکار کرنا تھا، جانتے بوجھتے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر نص موجود ہو تو پھر کون انکار کر سکتا ہے۔ انکار کرنے والے نص کے باوجود انکار کر دیتے ہیں، کتنا ہی واضح طور پر بیان کر دیا جائے، جب اپنے انٹرسٹ کے ساتھ ایک کانفلکٹ نظر آتا ہے تو پھر دنیا دار افراد کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ اس پر بہت ٹھنڈے اور بہت ہی دھیمے انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر وہ پروردگار عالم نتیجہ بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے میثاق توڑ دیا، اس کو بھلا دیا، تو پھر ہوا کیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کینہ و بغض کا سامان کر دیا۔ یعنی اب اگر وہ اللہ سے کیے گئے وعدے کو، پیمان کو اگنور کرتے تو اس کے کچھ نتائج تو آئیں گے، جیسے بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ اسی طرح سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان میں بھی آپس میں پھر بغض اور کینہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا۔ ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1 اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، قوموں کی تاریخ میں یہ سال کوئی زیادہ عرصہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، آپس میں کس طرح سے لڑ رہے تھے۔ ہندوستان کا معاملہ، فرانس، اٹلی، امریکہ، آسٹریا، جیسے کہ مولانا فرمان علی صاحب نے اسے اپنے حاشیے کے اندر بیان کیا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور آج بھی جو دلوں کے اندر موجود بغض ہے، اگرچہ زبان سے اس طرح سے آیا نہیں ہے، مگر جو واقع پہ حال افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ اندرونی معاملہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، وہاں وہ یہود کے لیے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ کا اعلان ہو، اور خواہ عیسائیوں کے لیے اس آیت میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ القینا بینہم العداوۃ والبغضاء کا فرمان، وہ سب باتیں مسلمانوں کو ہوشیار رکھنے ہی کے لیے تھے کہ تم بھی اگر ان خراب کاریوں میں مبتلا ہو گئے اور انہی جرائم کے مرتکب ہوئے جو ان قوموں نے کیے تھے، تو یہی انجام سب تمہارے بھی ہونا ہے۔ اور اب ایک ایک کر کے وہ ہر ایک انجام مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ نتیجہ ہے اگر میثاق کے پروردگار کو توڑ دیا جائے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور عنقریب وہ وقت آئے گا، قیامت کے دن خدا بتائے گا جو یہ لوگ کیا کرتے۔ آیت نمبر 16 میں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس یقیناً آ چکا ہے ہمارا وہ رسول، یبین لکم، جو تمہارے لیے واضح کرتا ہے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سی وہ باتیں کہ جنہیں کتاب میں سے تم چھپایا کرتے تھے۔ اب یہ واضح کرتا ہے، بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے عوام کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ انہی سے وہ باتیں چھپی ہوئی تھیں۔ اور کون چھپاتے تھے تم میں سے تمہارے وہ علماء، اہل کتاب کے علماء۔ تو یہاں پر اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے
کہ لکم کے اندر جو کم کی ضمیر ہے وہ اہل کتاب کے عوام ہیں، اور تخفون کے ذریعے سے اہل کتاب کے علماء کو مراد لیا گیا ہے۔ تو اس بنا پر جو علامہ سعید علی نقوی صاحب کا بہت عمدہ ترجمہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تمہارے پاس آ گیا ہے ہمارا پیغمبر، جو تمہارے لیے صاف بیان کر رہا ہے بہت سی ان چیزوں کو کہ جو تم اس کتاب میں سے چھپاتے رہتے ہو، اور بہت سی باتوں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جو پہلا قوم ہے اس سے اہل کتاب کے عوام مراد ہیں، اور تخفونہ سے ان کے علماء مراد ہیں جو اس کو چھپایا کرتے تھے۔ تو اب رسول آ کر ان میں سے بہت سی چیزوں کو واضح کرے گا، جیسے مثلا ٹرینٹی کے عقیدے کے باطل ہونے کو، جیسے کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے اسی کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر پیش بھی کی ہے۔ اور بہت سی چیزیں کہ جو ان کے درمیان مشہور تھی مگر پھر ان کو اگنور کر دیا گیا، بہت سے قصے واقعات۔ یہ بدقسمتی ہے کہ بعد میں ان اسرائیلیات کو بھی مسلمانوں نے اپنی کتابوں کے اندر جگہ دے دی۔ تو پروردگار فرماتا ہے آگے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکے، یعنی روشنی، نور۔ پیغمبر اکرم کو یہاں پر نور کہا گیا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، ہدایت کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کی کہ جو اتباع کرتے ہیں اللہ کی رضا کی۔ اور پھر اللہ ہدایت کس طرف کرتا ہے؟ سبل السلام، ان راستوں کی ہدایت کرتا ہے جو کہ سلامتی کے راستے ہیں۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں پر سبیل نہیں کہا ہے بلکہ سبل کا ہے، کہ سلامتی کے راستوں کی طرف ان کی ہدایت کرتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کا اتباع کرنے والے ہوں۔ یعنی ان کو پہلا اسٹیپ لینا پڑے گا کہ وہ اللہ کی رضا کی اتباع کے لیے آمادہ ہو جائیں، تو پھر یہ جہاں جہاں ہوں گے وہاں سے یہ سلامتی کے راستے کی طرف آنے لگیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جو گمراہی ہے اس میں ہر ایک انداز سے گمراہ نہیں ہوگا۔ اگر اہل کتاب میں یہود ہیں تو ان کی گمراہی کا انداز الگ ہوگا، عیسائی ہیں تو وہ ٹرینٹی کے انداز سے گمراہ ہوں گے، اگر کوئی بت پرست ہے تو وہ بت پرستی کی وجہ سے شرک کی گمراہی کے اندر مبتلا ہے، کوئی عمل کے اندر کمزور ہے تو عملی کمزوری کی وجہ سے وہ گمراہ ہے۔ اب یہ گمراہی کے جو مختلف نکات ہیں ان سے جب یہ لوگ ہٹیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے راستے کی اتباع کے لیے تیار ہوئے، تو اب اللہ ان کو اس راستے کی طرف لے کر آئے گا جو سلامتی کا راستہ ہوگا۔ تو ہر ایک کے گمراہی کے نقطے سے اس صراط مستقیم تک آنے کا جو راستہ ہوگا وہ الگ ہوگا، مگر آخر میں کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ انہیں اندھیروں سے نکالے گا اور روشنی کی طرف لے کر آئے گا۔ پھر واپس دیکھیے کہ اندھیروں، ظلمات جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، اور پھر آگے پروردگار فرماتا ہے کہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب یہاں پر واحد کا صیغہ استعمال ہو گیا کہ وہ ان کی ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف، کہ جو گمراہی کے مختلف نکات ہیں ان سے جب یہ سمٹ کر ہدایت کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے تو بالآخر اس ایک راستے کی طرف یہ آ جائیں گے جو سیدھا راستہ ہے اور صراط مستقیم ہے، اور پھر اس کے اندر دوئی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے عیسائیوں کی اس گمراہی کا ذکر کیا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر اختیار کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی مسیح ابن مریم ہی کو اللہ قرار دے دیا گیا۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے مقابلے میں کون کسی طرح کی کوئی طاقت رکھتا ہے، ملکیت رکھتا ہے ذرا سی بھی، ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو، یعنی وہ بہت محترم، یقیناً بہت مقدس، ان کا بڑا مرتبہ اور مقام، مگر کیا وہ خدا کے ساتھ متحد ہیں یا مسیح علیہ السلام کیا خدا کے بیٹے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے مقابلے میں پروردگار اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ اگر پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ خدا ان کو ہلاک کر دے تو کون ہے کہ جو اس کے مقابلے میں ذرا سے بھی طاقت رکھتا ہو۔ ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے بھی زمین کے اندر ہیں ان سب کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون خدا کے مقابلے پر آ سکتا ہے؟ آگے مزید فرمایا گیا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا ملک اور اقتدار اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ یعنی قدرت کی اگر بات کرو تو سب کا سب، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ سمیت سب کے سب پروردگار عالم کے تحت ملکیت ہے، سب کا خدا ہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو نارمل جو طریقہ اس نے رکھا ہے روٹین کا کہ ماں اور باپ اس کے ذریعے پیدا کرے،
اور وہ چاہے تو تنہا مریم کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے، اور وہ اگر چاہے تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے جناب آدم علیہ السلام کو فقط مٹی سے پیدا کرے کن فیکون کے ذریعے سے۔ تو خدا کی قدرت میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ کس موقع پر کس طرح سے اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہے۔ یہاں آیت نمبر 17 پر یہ بحث مکمل ہوتی ہے، یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 23، 18 سے 23۔ اس صفحے پر پہلی آیت میں پروردگار عالم اہل کتاب میں یہود اور نصارہ کے جو باطل تصورات ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوئے ان کے اوپر خط تنصیب کھینچ رہا ہے، یعنی ان کو انویلڈ ڈکلیئر کر رہا ہے۔ ہم پچھلے صفحے پر یہ بات پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اہل کتاب تمہارے پاس وہ رسول آیا کہ جو تمہارے جو بعض غلط تصورات ہیں ان کو کریکٹ کرتا ہے اور ان کو صحیح کرتا ہے، اور اس کی بعض مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں جس میں ٹرینٹی کے عقیدے کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ اب یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وقالت الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ یعنی عیسائی، انہوں نے یہ کہا کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم ہیں اللہ کے بیٹے اور ہم ہیں اللہ کے چہیتے، یعنی ہم لوگ خدا کے ایسے چوزن ونز ہیں، ہم لوگ ایسے خدا کے چہیتے ہیں کہ ہمارا معاملہ دوسروں کے مقابلے میں اسپیشل ہے۔ تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے قل، اے حبیب ان سے کہیے فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو پھر خدا تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیوں عذاب دے گا۔ یہ تھوڑا سا لائٹ انداز کہ جس کے ذریعے سے ان کو کریکٹ کیا گیا کہ بھئی اگر ایسے ہی کوئی چہیتا ہوتا ہے تو پھر تو اس کے تمام تر معاملات جو ہیں اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہاں وہ خدا اپنے بندوں پر رحمان ہے، اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے، مگر ان بندوں کو پھر خود تقوی اختیار کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، پھر وہ پروردگار کی رحمت کی امید لگائیں تو مناسب بھی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ہے اس نے یہی سوچ لیا کہ میں چہیتا ہوں، تو پھر تو اس کے بعد وہ گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جائے گا اور یہی سمجھے گا کہ اس گناہوں کی دلدل میں جانے کے باوجود مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پروردگار فرماتا ہے بل انتم بشر ممن خلق، کہ تم لوگ بالکل اسی طریقے سے جس طرح دوسرے انسان ہیں جن کو خدا نے پیدا کیا، اسی طریقے سے تم بھی انسان ہو کہ جن کو خدا نے پیدا کیا۔ اب اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے یہود اور نصارہ کو تو کریکٹ کیا ہے اور مسلمانوں کو بھی اس غلط تصور سے دور رکھنے کا امر کیا ہے اور متوجہ کیا ہے کہ وہ بھی اس طرح کے باطل نظریات قائم نہ کر لیں کہ بس ہم نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا لہذا اب آگے ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور جو ان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب نے پلٹنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قدرت پروردگار کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ عقیدہ قیامت کی طرف بھی متوجہ کر دیا گیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس یقیناً آ چکا ہے ہمارا رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تمہارے پاس بیان کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے بعد اس کے کہ تمہارے درمیان رسولوں کا ایک گیپ آ چکا تھا، یعنی رسولوں کے نام تمہارے پاس موجود تھے، رسولوں کی تعلیمات تمہارے پاس تھیں، مگر خود رسولوں کا جو وجود ہے درمیان میں ایک گیپ تمہارے درمیان موجود تھا، تو ہم نے اپنے اس رسول کو تمہارے پاس بھیجا۔ اور اس کی ضرورت کیوں تھی؟ ان تقولوا، کہ تم یہ نہ کہنے لگو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ نہ ہمارے پاس کوئی بشیر آیا نہ کوئی ہمارے پاس نذیر آیا، یعنی اگر کوئی بشیر اور نذیر آتا، بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی وارننگ دینے والا، ڈرانے والا کہ یہ غلط کرو گے تو بعد میں تم عذاب خدا کے شکار ہو سکتے ہو، کہ اگر ایسا کوئی آ جاتا تو ہم یقیناً اپنے آپ کو درست کر لیتے، سدھار لیتے، مگر نہ ہمارے پاس کوئی ایسا آیا اور نہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکے، اور اب ہم لوگ گمراہی کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں اور جہنم کا عذاب ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کہیں تم یہ نہ کہہ بیٹھو
یہ خود خداوند متعال کی عدالت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے، ورنہ پروردگار عالم کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پروردگار عالم یہ کہہ سکتا تھا کہ تمہیں کہنا ہے تو کہتے رہو، لیکن نہیں، خداوند متعال عادل ہے۔ پروردگار عالم حجت تمام ہونے کے بعد پھر کسی کو سزا دیا کرتا ہے، اس کے بغیر سزا دینا اس کی عدالت کے خلاف ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے فقط جاءکم بشیر و نذیر، کہ تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے میری قوم نعمت یاد کرو اللہ کی جو اس نے تم پر نازل کی۔ یہاں پر دو نعمتیں ہیں کہ جن کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا اور بعد میں عمومی طور پر تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلی نعمت اذ جعل فیکم انبیاء، کہ تمہارے درمیان اس نے انبیاء قرار دیے۔ انبیاء کا ایک پورا سلسلہ ہے جو بنی اسرائیل کے اندر آیا ہے، جس میں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بعد اسحاق، یعقوب علیہ السلام سے پہلے اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بعد یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، خود موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء کا جو سلسلہ رہا ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اس نے تمہیں بادشاہ بنایا، یعنی پروردگار عالم نے تمہیں اقتدار بھی عطا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اقتدار فرد کو کبھی بھی نہیں ملتا، افراد ہی میں سے کچھ کو ملتا ہے، مگر وہ پوری قوم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ماضی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے خود یوسف علیہ السلام جو ہے وہ عزیز مصر تک بن چکے تھے۔ ممکن ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہو، اور ممکن ہے کہ بہت سے جو بعد میں بھی ڈیولپمنٹس ہوئی جس کے اندر جناب طالوت علیہ السلام کو بھی بادشاہ بنایا گیا، اس کی طرف اشارہ ہو۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے ان دو نعمتوں کی طرف متوجہ کیا۔ تو نعمت کا تو پھر تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان نعمت کا شکر ادا کرے اور نعمت کے تقاضوں کو پورا کرے۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا آگے کہ وہ آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ عطا کیا جو عالمین میں سے کسی کو عطا نہیں کیا تھا۔ یہ بھی انداز جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جو نعمتیں ان کو ملی ہیں وہ بڑی ممتاز نعمتیں تھیں کہ جو کمپیریبل نہیں تھی دوسروں کے ساتھ، مگر کوئی فری لنچ اور کوئی فری ڈنر نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے اگر کوئی نعمت ہے تو نعمت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا مطالبہ بھی ہے، اور اگر وہ نہ کیا جائے پورا تو پھر اس کے بعد انسان کفران نعمت کی وجہ سے عذاب خدا کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اس کو خیر الامم کہلانے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا، جو بنی اسرائیل کے کیس میں تو بہت زیادہ واضح ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدس التي كتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، وہ کہ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھو پیٹھ نہ پھرانا، منہ نہ پھیر لینا، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ وہ قضیہ کہ اگر اس کا بیک گراؤنڈ ہم سمجھیں تو بہت آسانی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگر ہم شروع کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے ہیں کنعان کے علاقے میں، وہی کنعان کا علاقہ جو بعد میں پھر فلسطین کہلایا۔ یہ نمرود وغیرہ کے ساتھ جو معرکہ تھا وہ پورا ہو چکا تھا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ڈیولپمنٹس آگے بڑھی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے تک خاندان یہیں پر رہا۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنعان سے نکالا فلسطین سے اور کنویں میں پھینکا، اور وہ پوری بحث جو کہ سورہ یوسف کے اندر ڈسکس ہوگی، اور وہ بحیثیت غلام کے مصر کے بازار میں فروخت کر دیے گئے۔ حالات کے انقلابات سے مصر کی اقتدار تک پہنچے، اور وہاں انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر میں بلوا لیا۔ اب جبکہ یہاں کنعان سے ان کی ایبسنس ہو گئی، یہ لوگ چلے گئے، تو یہاں فلسطین میں اور کنعان میں ایک سرکش قوم عمالقہ ان لوگوں نے قبضہ کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد دوسری طرف مصر میں اور ڈیولپمنٹس ہوتی چلی گئی، اور وہاں پر ملکی اور غیر ملکی کہ یہ یہاں کے مقامی ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ والا جھگڑا بہت بڑھتا چلا گیا، اور وہاں کے لوگوں نے جو قبطی کہلاتے تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی فیملی اور جو افراد تھے جو ان کے بعد کے آنے والے وہ بنی اسرائیل، ان سب کو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا،
اور انہوں نے انہیں بشارت دی کہ تم اپنے آبا و اجداد کی سرزمین یعنی ملک کنعان فلسطین میں واپس جاؤ گے اور وہاں تمہیں اقتدار حاصل ہوگا۔ اسی کو اس آیت میں ارض مقدسہ یعنی پاک سرزمین سے یعنی وہی ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا شہر کنعان مراد لیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص بشارت کے بعد محنت نہ کرے، زحمت نہ کرے، پیٹ پھیر لے تو اس بشارت کی تکمیل کے اندر تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو اس آیت کے اندر سمجھایا گیا کہ ایک طرف کہا گیا کتب اللہ لکم، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، مگر دوسری طرف یہ سمجھایا گیا کہ تم پیٹ نہ پھیرنا ورنہ تم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اب اگر آج کے زمانے میں ہم مسلمانوں کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا، خروج ہوگا اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اوپر اقتدار مسلمانوں کا ہو جائے گا، تو بہرحال اس کے اندر اپنی کوشش لازمی ہے۔ وہ پروردگار نے لکھ دیا، مگر اگر انسان، قوم، مسلمان اس کے اندر کوتاہی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر وہ چیز ڈیلے بالکل ہو سکتی ہے جو سنت الہیہ کے بالکل مطابق ہے۔ اب اس کے اندر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے جو کہا وہ بہت ہی انسلٹنگ ہے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، کہ وہاں پر بڑے جابر لوگ ہیں، ہم یہاں پر اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے پھر ہم داخل ہوں گے۔ فإن یخرجوا منها فإنا داخلون، جب وہ وہاں سے باہر آ جائیں گے پھر ہم داخل ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ خود بزدلی کا اعلان ہے کہ اگر وہ وہاں سے نکل آئے تو پھر اس کے بعد مقابلہ کس چیز کا ہے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ان میں سے دو مردوں نے یہ کہا کہ جو اللہ کا خوف بھی رکھتے تھے اور اللہ نے ان کے اوپر نعمت نازل کی تھی۔ ان کے نام بھی آئے ہیں مگر وہ irrelevant ہے، جملہ ان کا بہت عمدہ ہے کہ ادخلوا علیہم البابا، کہ ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم لوگ داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے۔ اور تمہارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر تم بھروسہ کرو، توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر کسی عام انسان نے یہ مطالبہ تم سے کیا ہوتا تو ایک اور بٹ اور گنجائش تھی کہ تم لوگ ڈسکس کرتے، یہ نبی خدا ہے جو تم سے یہ کہہ رہا ہے، تو وہ خدا کی ہدایت کے بموجب اس بات کو بیان کر رہا ہے، لہذا اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تمہیں ناکامی ہو۔ جب یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے اوپر بھروسہ کرنا خدا کے اوپر بھروسہ کرنے کے مترادف ہے۔ آگے ان لوگوں کے جو بڑے انسلٹنگ ریمارکس ہیں وہ انشاءاللہ کل کی بحث کے اندر آئیں گے۔ آیت نمبر 23 یہاں پر مکمل ہوئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔